My point was that listen to the recitation of the Quran, आपको सकून मिलेगा, आप सकून में आएंगे, सकीनत नाजिल होगी, आपका तजब्जब ख़त्म होगा, आपकी बेचैनी ख़त्म होगी, आप में कंपोजर आएगा, पेशेंस आएगी, your soul will again become strong because of the recitation of the Quran and pondering over the Quran. Recite करना, recitation सुनना और ponder करना. Ponder करने से क्या मुराद है? ये इब्न तैमिया का एक कोट सुनिए, I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reciting नहीं, looking. ये literal है, literal. असलाफ जब सैड होते थे सिर्फ कुरान खोलकर देखते थे, that's it. अल्फाज अल्लाह के देखते थे, ये अल्लाह ताला के अदा किए अल्फाज हैं कुरान, सिर्फ देखते थे कुरान खोल के और उनकी सैडनेस खत्म हो गई. लुकिंग एट द कुरान. अब सोचें, लुकिंग एट द कुरान हैप्पीनेस देता है तो पढ़ना कितनी हैप्पीनेस देगा. ये सहाबा से साबित है कि जब सहाबा सैड होते थे, डिस्ट्रेस में होते थे, उनको कुछ नहीं सूझता था, मैं क्या करूं, पैनिक मच रहा होता था. ऑल दे डिड वाज कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे. ऊंची ऊंची स्ट्रेस रिलीजर, बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीजर है, करके देखिए. जब आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हो, बहुत स्ट्रेस में हो, आपको जो भी सूरा याद है ना, आप ऊंची उसे पढ़ना शुरू कर दें, कॉन्स्टेंटली पढ़ना शुरू कर दें. यू विल सी के ऐसा गुस्सा कम होगा, ऐसा आप बैठेंगे जिस तरह समंदर की झाग अचानक नहीं बैठ जाती, लिटरली आप उस तरह बैठेंगे, आप उस सुकून में आ जाएंगे. तो कुरान को ऊंची ऊंची पढ़ना, कुरान की रेसिटेशन करना, कुरान की रेसिटेशन सीखना तजवीद के साथ, मुख्तलिफ रेसिटेशन. कुरान विजुअलाइजेशन एक यूट्यूब का चैनल है, गो एट इट, ब्यूटीफुल रेसिटेशन अलॉन्ग विद विजुअलाइजेशन. तो मैंने आपको 2 टास्क दिए, कुरान विजुअलाइजेशन चैनल को एक्सप्लोर करें और 8D कुरान तिलावत को एक्सप्लोर करें. A man asked one of the Salaf, how much Quran should we read? एक बंदे ने एक बुजुर्ग से पूछा, कितना कुरान पढ़ना चाहिए? He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. जितनी तुझे हैप्पीनेस चाहिए उतना कुरान पढ़, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा पढ़े. बहुत खूबसूरत बात है. तो बहरहाल ये हम सब में कमी है, कुरान की रेसिटेशन हमारी रूटीन में शामिल नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह की तरफ से. अब अल्लाह ने मेरी जॉब ही ऐसी रखी है कि स्कूल में मैं कुरान तफसीर पढ़ाता हूँ, ग्रेड 11 ग्रेड 9 को. तो वहाँ थोड़ी बहुत तिलावत हो जाती है माशाल्लाह, लेक्चर्स के दौरान, पीरियड्स के दौरान, लेकिन उसके अलावा भी पढ़ना चाहिए अलग से टाइम निकाल के. Salam ibn Miskin reported, Qatada, may Allah have mercy on him, said, verily this Quran tells you about your diseases and your cures. As for your diseases, they are your sins. As for your cures, it is seeking the forgiveness of Allah. कुरान पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि आपको डायग्नोस करता है, आपका प्रॉब्लम डायग्नोस करता है. मैं कुरान पढ़ के चेंज हुआ था. 2007 में मैंने कुरान खोला था जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ था, और वो मैंने 5-6 महीने नहीं खोला था. बस ये कुछ मेरा ऐसा कंडीशन ऐसी थी, मैं बहुत सैड था, बहुत डिप्रेस था एक हादसे की वजह से. अचानक मैंने कहा कुरान उठाते हैं, कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कुरान का सफ़ा खोला, रैंडमली खोला, तो सूरह आले इमरान की ये आयत सामने आई कि गम ना करो, सैड ना हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो. एंड आई सेड कि वाह, कुरान मुझसे बात कर रहा है. पहली बार मुझे लगा कि कुरान बातें करता है. अदरवाइज कारी साहब ने पढ़ाया हुआ था, वो हमने कभी सीरियस नहीं लिया था, लेकिन इस कंडीशन में मैंने जब देखा कि ये तो कुरान तो बोलता है, कुरान तो बातें करता है, तो इसलिए कुरान हमें डायग्नोज कराता है कि तुम्हारी डिजीज क्या है. स्पिरिचुअल डिजीज कोई डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकता दुनिया का, वो कुरान करे. इसलिए कुरान पे तदब्बुर करें, पॉन्डर करें. जहाँ तक बात है कुरान को किस तरह समझना चाहिए, किसी आलिम से समझना चाहिए. ये मेरी एडवाइस है आपको, किसी आलिम दीन के पास जाके तफसीर को समझें. खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से सवालात आएंगे आपके माइंड में. यू हैव टू अडॉप्ट अ टीचर, एक टीचर ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है. सो एज फॉर योर क्रोज इट इज़ सीकिंग द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह. तो पहला मैंने आपको सोल्यूशन बताया ईमान बढ़ाने का कि कुरान से रब्ता रखें, कुरान के करीब जाएं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, नमाज के बाद कुछ देर बैठ के कुरान की तिलावत करें. यू विल सी मिरेकुलसली आपका ईमान बढ़ जाता है. और ख़वातीन के लिए भी यही है कि जाए नमाज पर बैठकर, मुसल्ले की जगह पर बैठ के कुरान 10 आयतें पढ़े चाहे दिन में. अगर आप नहीं पढ़ सकते ज़्यादा, 10 आयतें काफ़ी हैं. नंबर 2, वेरी प्रैक्टिकल, बीइंग विद पीपल ऑफ ईमान.
اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے تو ایمان والوں کے پاس بیٹھیں، ایسے لوگ کے پاس بیٹھیں جو ایمان والے ہیں، جو آپ کا ایمان بڑھائیں گے، اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ میں ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتا تھا، یہ تعریف میں کوئی نہیں اپنی کر رہا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ 2010 کی بات ہے کہ میں ایک اسکالر سے، انس نظر بھائی جو میرے بہت پیارے استاد بھی ہیں، قرآن میں نے ان سے پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے، وہ ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اتنا ایمان فیل ہوگا۔ کچھ لوگ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جیسے صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت ہائی ایمان پہ، ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت ایک ہی رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، تم فرشتے تو نہیں ہو نا، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میں ان سے ہر ویکنڈ پہ، آلموسٹ ہر ویکنڈ پہ ملنے کے لیے فیصل آباد سے لاہور آتا تھا، تب میں فیصل آباد رہتا تھا۔ وائی؟ بیکاز وہ ایک اٹریکشن کھینچ کر لاتی تھی، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کی کمپنی میں بیٹھ کے ایمان فیل ہو جاتا۔ So Muaz once said, a sahabi to another companion, sit with us, let us become a believer for a while، کہ آئے ہمارے پاس بیٹھیں، ہم مستفید ہوں آپ سے، ہم آپ سے ایمان لیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بیڈ کمپنی ہوگی تو ایمان ول ڈائی آؤٹ۔ یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا کہ بیڈ کمپنی ول سنیچ اوے یور ایمان، اٹ ول ایٹ اوے یور گڈ ڈیڈز، اٹ ول ایٹ اوے یور ایمان۔ اس لیے اپنی کمپنی پلیز دیکھ لیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہ ماریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی کمپنی میں بیٹھیں، اللہ والوں میں بیٹھیں جو آپ کا ایمان بوسٹ کریں، بجائے کہ آپ میں ڈاؤٹس کریٹ کریں۔ آئی نو مینی اے یوتھ جو یونیورسٹیز میں ہیں، دے آر کنفیوزڈ اباؤٹ اسلام۔ آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا دیں وہ کنفیوزڈ رہیں گے، کیونکہ وہ ہر وقت ایتھیسٹ میں بیٹھ رہے۔ بھائی میں بھی ایتھیسٹ میں بیٹھوں گا ہر وقت، میرا بھی ایمان ہل جائے گا۔ میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، نہ ہی آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اپنی کمپنی کو چیک کریں، دن رات آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو اسلام کو موک کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرتے ہیں، جو ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، مورل ویلیوز کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے ہر افکار اور نظریات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگے گا آپ کا ایمان بوسٹ ہو جائے گا؟ دے ول لٹرلی کل یور ایمان۔ سو پلیز واچ یور کمپنی۔ تو ایمان والوں میں بیٹھیں، ایمان والی جگہ تلاش کریں۔ مسجد بیسٹ جگہ ہے ایمان بوسٹ کرنے کی۔ دین نمبر 3 اینڈ ویری امپورٹنٹ، جس کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، تفکر اینڈ تدبر۔ ایمان اگر آپ نے بڑھانا ہے تو تفکر اور تدبر کو اپنی عادت بنا لیں۔ اب تفکر اور تدبر بہت ڈیپ کانسیپٹس ہیں۔ پہلے میں آپ کو تفکر کی دلیل دیتا ہوں۔ تفکر اور تدبر اردو میں سنا ہے نا آپ نے، اردو کے الفاظ ہیں، تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران ورس 190 ورس 191، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں اولی الالباب کے لیے نشانیاں، مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نشانیاں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں کس کی تخلیق پہ؟ زمین و آسمان کی تفکر کرتے ہیں، یتفکرون، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب یہ سب بلا وجہ آپ نے نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا تفکر کرنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہیں سورج ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے، گرمی میں بھی سردی میں بھی، کبھی لیٹ نہیں ہوتا اپنے ٹائم سے۔ یہ اللہ کی پرفیکٹ کریشن ہے کہ وہ لیٹ ہی کبھی نہیں ہو رہا ہے سورج۔ آپ دیکھتے ہیں بارش ایک خاص پروسیس کے مطابق ہوتی ہے، مون کا ایک پرپز ہے، سن کا ایک پرپز ہے، پلینٹس کا ایک پرپز ہے، اسٹیرائڈس کا ایک پرپز ہے، کومیٹس کا ایک پرپز ہے، ایٹمز کا ایک پرپز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرپز ہے۔ ہر چیز کا دنیا میں پرپز ہے، تو آپ کا کیسے نہیں ہے؟ یو آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ بینگ۔ کیا آپ کھالے پیلے جیلے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ دیٹس اٹ۔ یہ ہے مقصد۔ تفکر جو کرتے ہیں وہ اس چیز کو پا جائیں گے، وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ واقعی انسان بلا مقصد نہیں پیدا ہوا ہے، ہر چیز کا تو مقصد ہے۔ تو تفکر کیا ہوتا ہے؟ تدبر۔ اب میں آپ کو تدبر کی دلیل دیتا ہوں۔ چیپٹر 47 ورس 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ، یا ان کے دل بند ہو چکے ہیں؟ آر دیئر ہارٹس لاکڈ اپ؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ؟ کیوں ان کا دل نہیں پگھلتا ہے؟ تو یہاں تدبر کے ورڈ ہے۔ اب تدبر اور تفکر کیا ہے؟ لیٹس ریڈ آؤٹ۔ تدبر is derived from the root word dabara. Dabara means to turn back, follow after and extreme. یہ تین میننگز ہیں dabara کے، to turn back, follow after and extreme. The word tafakkur is derived from the root word fakara. Fakara means examine, thought upon it and reflect. یہ تو روٹ ورڈز کے میننگ ہے۔ اب ہم ان ورڈز کے میننگ جو ہے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں دبرا کا مطلب ہے ایکسٹریم، فالو آفٹر اور ٹو ٹرن بیک، یعنی ایکسٹریم لیول پہ جانا، حد پر جانا، یعنی بہت ڈیپتھ میں جانا، بہت ڈیپ جانا اس تدبر۔ تفکر کا مطلب ہے تھاٹ اپون کرنا، ایگزامن کرنا ایک چیز کو اور ریفلیکٹ کرنا۔ اب ان ورڈز کے میننگ، تدبر مینس، تدبر comes from the word ad-dubur which means the end of something. Tadabbur of an affair is the consideration of the consequences of an affair and where it will lead to. Tadabbur is the behavior of the heart with the consideration of the final consequences. تدبر میں آپ ایک چیز پہ غور کرتے ہیں اور غور کر کے اس چیز کے نتائج نکالتے ہیں۔ اس کو انٹروسپیکشن بھی کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ میں۔ ہائپوتھیسس کچھ بظاہر انٹروسپیکشن سے پہلے آپ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تھاٹ اپون کرتے ہیں، ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کر کے ریزلٹ از دی کانسیکوینس۔ تو اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یونیورس پہ تدبر کرو، ان کی لائف دیکھو جو بغیر کسی رسپانسبلٹی کے رہ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو آبزرو کرو اور کانسیکوینس دیکھو، نتیجے نکالو، اور قرآن تمہیں نتیجہ بتاتا ہے، صحیح کا نتیجہ کیا ہے، غلط کا نتیجہ کیا ہے، لیکن وہی شخص دیکھے گا جو تدبر کرتا ہے۔ تو تدبر کا مطلب یہ ہوا کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا بائی سیئنگ اٹس کانسیکوینسز، اس کے آفٹر افیکٹس دیکھ کے۔ تفکر comes from the root word obviously fakara and the meaning of tafakkur is very similar to tadabbur. تفکر too means to contemplate and think. تفکر کا بھی مطلب ہے contemplate کرنا، سوچنا، but it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. تفکر ہے کہ فیکچولی ایک چیز کی طرف پہنچنا، سوچنا اس کے بارے میں اور فیکٹس کی بیسس پر اس تک پہنچ جانا، اور تدبر ہے کسی چیز کو پا لینا کانسیکوینسز دیکھ کے۔ سمجھ آ گیا آپ کو قرآن کے الفاظ کتنے ڈیپ ہیں کہ اللہ تدبر کی بھی انویٹیشن دے رہے ہیں اور تفکر کی بھی، اور یہ دونوں سائنٹیفک میتھڈس ہیں۔ تو قرآن نے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ جو ہے آپ کو دیا انسانیت کو۔ یہ تو یورپ کے پاس تھا ہی نہیں سائنٹیفک میتھڈ، انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے سائنٹیفک میتھڈ۔ یورپ واز ان ڈارکنیس ایٹ دیٹ ایج۔ اینی وے، تدبر اینڈ تفکر کی میں اب کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں دو طرح کے سائنس ہیں اللہ کے یونیورس میں۔ آیات سائنس کو کہتے ہیں، ایک ہے آیات الکونیہ، ایک ہے آیات الشریعہ۔ آیات الکونیہ از سائنس ان دا یونیورس۔ اللہ انوائٹ آپ کو کر رہا ہے کہ دیکھو یونیورس کی تم ایگزسٹنس دیکھو، کریشن دیکھو، اور مجھے بتاؤ کیا یہ خود بن سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا تمہارا کوئی رب نہیں ہے؟ کیا اتنی پرفیکٹ چیز تم بنا سکتے ہو؟ تم تو ایک سیل بھی نہیں بنا سکتے، تم اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہو۔ یہ تفکر ہے اور تدبر بھی ہے۔ آیات الشریعہ ہے قرآن اینڈ سنہ میں جو سائنس ہے، کیسے اتنا پرفیکٹ کتاب نازل ہو گئی، کیسے اتنے پرفیکٹ لاز بن گئے، انہیریٹنس کے اتنے پرفیکٹ لاز، شریعہ جو ہے ساری کی ساری پرفیکٹ ہے۔ یہ گوروں نے باقاعدہ اس پہ ایکنالجمنٹ دی ہوئی ہے کہ واقعی شریعہ کرائم کو روٹ سے اکھاڑ کر پھینکتی۔ تو سائنس ان دا قرآن اینڈ سنہ آر آیات الشریعہ اینڈ سائنس ان دا یونیورس آر آیات الکونیہ۔ اب ایک عام مسلمان دونوں پہ تدبر اور تفکر کرے گا تو حق کو پا جائے گا، لیکن تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی کہاں ہے؟ جیسے وہ میرا دوست چائنا میں گیا انجینئرنگ کرنے، تو چائنیز جو ہے نا وہ انتہائی ورکہولک اور انتہائی محنتی قوم ہے جاپنیز میں، لیکن بیچارے دنیا میں صرف لگے ہوئے نا، ایک سائڈ پہ لگے ہوئے، دنیا میں ہی محنت، دنیا میں محنت۔ اس نے ویسے ہی اپنے ایک دوست کو، ایتھیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر چائنیز، ویسے ہی کہا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یونیورس کیسے بن گئی ہے؟ ویسے ہی ایک ڈسکشن انیشیٹ کرنے کے لیے وہ ہنسا، کہتا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ یہ باتیں سوچتے ہیں؟ یعنی اس نے مذاق اڑایا۔ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے، ہو کیئرز، دنیا کیسے بنی، یونیورس کیسے بنی، تم اپنا کام کرو جو کام تم کرنے آئے۔ یہی ہمارا حال ہے، تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی نہیں ہے۔
ہر وقت تو اس چیز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے, ہر وقت اس کی نوٹیفیکیشنز ہیں. کسی دور میں بندہ واک کرتا تھا, جم جاتا تھا, تفکر تدبر کا ٹائم نکل آتا تھا. اب جم کرتے ہوئے بھی گانے سنے جا رہے ہیں ہیڈ فونز لگا کے, تو تفکر اور تدبر کہاں ہے؟ تب بھی مائنڈ بزی ہے. رات سونے سے پہلے کسی دور میں بندہ تھوڑا سوچ لیتا تھا, 10 منٹ ڈے کو اینالائز کر لیتا تھا, اپنے گولز ڈیفائن کر, اب وہ بھی ختم. اس لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تفکر اور تدبر کی طرف آئیں اگر آپ نے ایمان کو بڑھانا ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھو, ابو الدرداء ایک سلف ہیں, انہوں نے کہا contemplating for an hour is better than praying a complete night. اس کی سورس جو ہے وہ شیخ صالح الفوزان کا آرٹیکل ہے. شیخ صالح الفوزان از اے ویری اوتھینٹک اسکالر. 1 گھنٹے کے لیے غور و فکر کرنا ساری رات عبادت سے افضل ہے. کتنی زیادہ اہمیت ہے غور و فکر کرنے کی, تدبر کرنے کی. جب آپ کہیں جائیں دیکھیں, بیٹھیں, آدھا گھنٹہ بیٹھیں, مری جائیں, کسی اور علاقے میں جائیں, ہلز کو دیکھیں, ماؤنٹنس کو دیکھیں, سوچیں, کویسچننگ کریں, غور و فکر کریں, کنیکٹ ٹو دا نیچر. آپ کی روح خوش ہوگی, آپ کی روح جو ہے اس کو اس کی خوراک ملے گی. دین وہب ابن منابی said nobody would contemplate for long time but he would understand, and when he understands he would know, and when he knows he would act upon it. کوئی نہیں ہے جو بہت دیر تک غور و فکر کرے گا لیکن وہ سمجھ جائے گا, اور جب وہ سمجھ جائے گا وہ عمل کرے گا. تو تدبر کرنے سے انسان حق کو پا جاتا ہے. اور جتنے بھی گوروں نے, نان مسلم نے تدبر اور تفکر کیا ہے وہ قرآن تک ہی پہنچے. یہ صرف ایروگینٹ اور انجسٹ قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ادروائز سب کو پتہ ہے یہی حق ہے, یہی سلوشن ہے, یہی ہمیں چاہیے, کیونکہ جو عقل والا ہے وہ ادھر ہی پہنچے گا. دیٹس اٹ. بشر الحافی said, if people thought about the greatness of Allah Almighty, they would not disobey him. اگر لوگ اللہ پہ تفکر کریں, اللہ کی ذات پہ تدبر کریں گے تو وہ کبھی بھی اس کو ڈس اوبے نہیں کریں گے. سوچیں کتنا ڈیپ یہ کوٹ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو جان لیتا ہے, اللہ کے بارے میں بہت سوچتا ہے, ہر وقت اس کے ذہن پہ اللہ تعالیٰ سوار ہوتے ہیں, وہ اللہ کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جان جاتا ہے, حقیقتوں کو جان جاتا ہے, ریالٹیز کو سمجھ جاتا ہے, نماز کی حقیقت کو پا لیتا ہے, اللہ کی اطاعت کی حقیقت کو پا لیتا ہے. تو تفکر اور تدبر, اب میں آپ کو کچھ ٹیسٹ دکھاتا ہوں کہ تفکر اور تدبر ہم کتنا کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک 2010 کی پکچر ہے, یو کین سی اٹ. 2010 میں کافی ینگ لگ رہا ہوں میں پکچر میں. یہ قاری صاحب ماشاءاللہ یہ 8 کلاس پاس ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے, لیکن ان کا آئی کیو لیول ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کے برابر ہے, کیونکہ ان کا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ہمیں لے کر گئے کہ چلو میں تمہیں گاؤں وزٹ کراتا ہوں. یہ ہمیں گاؤں لے کر گئے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں فصلوں کے قریب بٹھایا. وہ میرا دوسرا دوست تصویر کھینچ رہا, ہمیں فصلوں کے قریب بٹھایا, ہمیں کہا فصلوں کو ٹچ کرو, فیل کرو. پھر ہمارے ہاتھ میں سوائل پکڑایا, کہتے ہیں مٹی کو فیل کرو, اس کو اسمیل کرو مٹی کو. ہمیں اسمیل کرایا, ہمیں فیل کرایا. پھر ہمیں فصلوں میں واک کرائی. اس کے بعد زمین پہ بٹھایا, مٹی پہ بٹھایا, اور پھر قرآن کی یہ آیتیں کھولی کہ اللہ تعالیٰ نباتات کو کیسے اگاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ننھے سے بیج میں سے ایک بڑا پودا کیسے نکالتے ہیں. اور ہمیں ڈیپ ڈاؤن سوائل میں دکھایا کہ یہ دیکھ لو سیڈ میں سے کیسے پودا نکلا. اور پھر ہمیں درخت پہ لے جا کر دکھایا کہ پھل کیسے پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں ہینڈز آن لرننگ, جو گورے آج کل اپلائی کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو فیلڈ میں لے کر جا کے سکھائیں. تو جب وہ نیچر میں جا کے انہوں نے ہمیں تدبر اور تفکر کرایا تو وہ کیفیت ہی اور تھی ایمان بڑھنے کی. اللہ وہاں پر نظر آیا تھا. کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ حق کو پالیں. وین یو آر ان دا فیلڈ, جب آپ تفکر کرتے ہیں, تدبر, یہ کرایا انہوں نے, ہمیں فورس کیا کرنے میں. تو یہ میرا ایک بڑا میموریبل پکچر تھی, اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے فائدہ تفکر اور تدبر کا. نیکسٹ پکچر میں آپ کو ایک پیزا دکھا رہا ہوں, اور اس سے نیکسٹ پکچر میں آپ کو فروٹس دکھا رہا ہوں. اب دیکھیں ہماری یوتھ کتنا تفکر اور تدبر کرتی ہے وین اٹ کمز ٹو یوزنگ پروڈکٹس. پیزا کمپیئر ٹو فروٹس مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, انگریڈینٹس کے حوالے سے, نیوٹریشن کے حوالے سے, اور صحت کے حوالے سے. اگر میں آپ کو نقصان بتانے لگ جاؤں فاسٹ فوڈ کے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, آپ چھوڑ دیں گے, سب چھوڑ دیں گے. اور جوسز کے اور فروٹس کے فائدے میں تھوڑے سے آپ کو بتاتا ہوں. ڈیری ملک
कैडबरी डेयरी मिल्क, ओके। शुगर है इसमें 56 ग्राम, एक बार ऑफ डेयरी मिल्क में 56 ग्राम शुगर है। हम में से रैपर तो कोई पढ़ता नहीं है, तब तदब्बुर तो किसी ने किया नहीं कि डब्बे की खुराक असल में है क्या। 56 ग्राम का क्या मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। एक टीस्पून में कितने ग्राम आती है शुगर, अंदाजन 15 ग्राम, 4 ग्राम, तो ये कितने टीस्पून हो गए एक कैडबरी में, 14। अगर मैं चमचे चीनी के आपको खिलाऊं तो आपका क्या असर होगा। तो कैडबरी में 14 चमचे हैं चीनी के। ये जब तदब्बुर करेंगे तभी बात पता लगेगी, थोड़ा सा गौर करेंगे तभी बात पता लगेगी। 14 चमचे चीनी के हम खा जाते हैं, बल्कि 2-2 बार्स खा जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमें हेल्थ हमारी डाउन जा रही है। फिर हम कहते हैं कि हम इरिटेटेड फील करते हैं। चीनी डोपामीन देती है, डोपामीन की वजह से डिजायर भी, हम कहते हैं जी शहवत बढ़ गई, डिजायर बहुत हाई है, तो चीनी डिजायर ही बढ़ाएगी और क्या है, ये तो बेसिक साइंस है। चीनी आपके बच्चे को चुलबुला करेगी। वो कहते हैं ना, ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपका बच्चा शरारती हो रहा है उसकी मीठी चीजें कम करो, तो बहुत पुरानी बात है। दिस इज द प्लान, ओके। ये अभी डाइट पे मैं इतनी बात नहीं कर रहा, ये एक अलग टॉपिक है। अगर मैं आपको उनका फ्रीमेसन्स का प्लान बता दूं ना कि डाइट के थ्रू उनका क्या प्लान है, तो हम सब फारिग हो चुके हैं, सीधी सी बात है। बनाना की न्यूट्रिशन, टॉप 8 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। एनर्जी 89 किलो कैलोरी है, प्रोटीन 1.1 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स 23 ग्राम है, टोटल फैट इज ओनली 0.3 ग्राम, शुगर इज ओनली 12 ग्राम, ओके। फाइबर इज कंपेयर टू कैडबरी, फाइबर इज 2.6 ग्राम। बाय द वे, ये जो 12 ग्राम इसमें शुगर है ना, ये शुगर की और फॉर्म्स है, सक्ट्रोज है, लैक्टोज है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये आम चीनी ना समझो। कोलेस्ट्रॉल 0 mg है, 0 mg कोलेस्ट्रॉल। सोडियम इज 1 mg, सोडियम इज डेंजरस फॉर योर किडनीज। पोटेशियम इज 350 mg, पोटेशियम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, तो इट इज फुल ऑफ पोटेशियम। केले से प्यास नहीं लगती, इसलिए रमजान में टिप है आपको केले ज्यादा खाया करें सहरी पे। पोटेशियम कंट्रोल्स योर थर्स्ट बर्ड्स, ओके। पोटेशियम आपकी थर्स्ट को रोकता है। कैल्शियम है इसमें, आयरन है इसमें, जिंक है। अल्लाह ताला के क्रिएटेड चीज में सारे मिनरल्स हैं, सारे वाइटामिन्स। फिर कैडबरी जब बनकर आती है, उसको पता नहीं कितने लोगों ने हाथ लगाया है बिफोर इट रीचेज यू। फैक्ट्री में कितने लोग ने उसको पैक किया होगा, चॉकलेट को हाथ लगाया होगा, केले को कभी किसी ने हाथ लगाया आप तक पहुंचने से पहले? किसी ने छिलका उतार के देखा है? किसी? अनटच्ड, अल्लाह की क्रिएशन अनटच्ड, और वो लोगों की क्रिएटेड पता नहीं कहां कहां से आ रही है, हमें क्या पता। असल भी आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी हमें नहीं पता। और फिर अल्लाह की क्रिएशन, जो खजूर का दाना होता है, कुछ और गुठली होती है, उस गुठली को जब हम सॉइल में बरी करते हैं तो नया पौधा निकल आता है। तो कैडबरी का रैपर करने से नई कैडबरी तो नहीं निकलेगी ना। तो ह्यूमैनिटी तो अल्लाह को पहुंच ही नहीं सकती, और अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं सारे। अल्लाह, ये तफक्कुर और तदब्बुर से पता लगता है कि अल्लाह कौन है। फिर रिलीफ फ्रॉम स्टमक अल्सर्स एंड कॉन्स्टिपेशन, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, हेल्प्स क्योर किडनी डिसऑर्डर, एड्स इन ट्रीटिंग पाइल्स एंड एनीमिया, provides relief from menstrual problems, reduces inflammation from arthritis and gout, keeps eyes and bones healthy, helps prevent cardiovascular disorders. एक फ्रूट में कितने बेनिफिट्स हैं मैंने आपको दिखा। एप्पल, फाइबर 17% ऑफ फाइबर है एप्पल में, एंड फाइबर इज वेरी इसेंशियल फॉर योर स्टमक, हाजमा, एंड एप्पल अ डे कीप्स योर डॉक्टर अवे। सुना आपने? फाइबर 17% है। पोटेशियम है इसमें, जो रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं, आपको फ्रेशनेस देते हैं, आपकी स्किन को। स्पोर्ट्स ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ, एंड विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून हेल्थ, स्पेशली आज के दौर में कोविड में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो एप्पल्स खाएं। आयरन इसमें 15 mg होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 है इसका। बायोटिन 120 माइक्रोग्राम है। फाइबर 4.4 ग्राम है। कैलोरीज इसमें 52 किलो कैलोरीज हैं। इट इज वेरी फुलफिलिंग फॉर यू। एप्पल से भूख भी बुझ जाएगी और इतनी कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी आपको। एप्पल इज वेरी फुलफिलिंग। हनी, शहद, 0 ग्राम फैट, 0 ग्राम फाइबर, 64 कैलोरीज, 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 0 ग्राम प्रोटीन,
Cholesterol free, gluten free. Gluten is a very dangerous ingredient in the wheat. If you have more wheat तो आपका स्टमक खराब हो सकता है. Gluten acts like a glue. कुछ लोग को gluten की डिजीजेज होती हैं, तो प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है gluten free. सोडियम फ्री है, फैट फ्री है. हनी के बेनिफिट्स: ब्लड शुगर रेगुलेशन, प्रोबायोटिक, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी स्किन, soothes कफ्स, reduces ulcers, heals burns, boosts memory, provides nutrients, antibacterial, treats wounds. सुबह उठ के निहार मुंह गर्म पानी में 2 चमचे शहद मिलाकर पिए. अगर सारा दिन आप एक्टिव ना रहे तो जो मर्जी मुझे कह. इट विल मेक यू अ हॉर्स, लिटरली हॉर्स पावर. ये मैंने करके देखा हुआ है 4-5 महीने. सारा दिन आंखें खुली रहती हैं. और वी नीड सच अ डाइट नमाज पढ़ने के लिए, वरना सुस्ती होगी. हमारी डाइट ही ऐसी है कि नमाज से रोकती है. हम तो वो बिस्तर पर मरे होते हैं, बिस्तर पर पड़ जाते हैं अपनी डाइट खा के. तो अल्लाह ने नेचुरल डाइट का कहा है कि इबादत के लिए स्टेमिना पैदा करो ताकि तुम नमाजें पढ़ो, मस्जिद तक जाओ. इसलिए अभी तो खजूर के बेनिफिट्स मैं आपको नहीं बता रहा, वो स्लाइड्स नहीं है, लेकिन सर्च इट आउट के इसके डेट्स के क्या बेनिफिट.